بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اور فاسٹ کوکنگ ورلڈ۔ میں ہوں عرفا اور آج میرے کچن میں بن رہی ہے افغانی چکن کری۔ 4 خاموش قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ تو بناتے ہیں بہت ہی یمی سی افغانی چکن کری۔ میں نے لیا ہے 1 مٹھی دھنیا، پودینے کے چند پتے، 1 میڈیم سائز کی پیاز کٹی ہوئی، 4 سے 5 ہری مرچیں اور 10 سے 12 کاجو۔ ان سب کو ہم پیس کر ایک پیسٹ بنا لیں گے۔ پیسٹ میں نے بنا لیا ہے اور بغیر پانی کے بنایا ہے، آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب 300 گرام دہی لے لیں گے اور اس میں ہم یہ پیسٹ ایڈ کر دیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور 4 ٹیبل اسپون کریم ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے، 1/4 ٹی اسپون کالا نمک ایڈ کریں گے اور ½ ٹی اسپون کسوری میتھی کو ہاتھوں سے کرش کر کے ایڈ کریں گے۔ 1 ٹی اسپون بھنا کٹا زیرہ ایڈ کریں گے۔ اب ہمیں ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو سائڈ پر رکھ دیں گے۔ 1 کلو میں نے چکن لی تھی اور اس کی جو بڑی بوٹیاں تھیں ان پر میں نے کٹ لگا لیے ہیں۔ یہ لیگ پیس ہیں تو اس پر بھی کٹ لگا لیں گے۔ اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور ½ ٹی اسپون نمک۔ ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو چکن کی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ 10 منٹ اس کو رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا دہی، کاجو، دھنیا، پودینہ اور سارے انگریڈینٹ کو ملا کر وہ ہم اس میں اتنا ایڈ کر دیں گے کہ یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے۔ تو میں نے 2½ سرونگ اسپون اس میں ایڈ کیا ہے یہ پیسٹ۔ اس پیسٹ میں چکن کو ہم اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اور میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ آدھا یا 1 گھنٹے تک آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کو ہاتھوں سے مکس کیا تھا تاکہ جو سارے فلیورز ہیں وہ سب چکن کے اندر انفیوز ہو جائیں۔ جب چکن میرینیٹ ہو جائے گا تو ہم فرائی پین رکھ لیں گے اور اس میں آدھی پیالی آئل ایڈ کر دیں گے۔ آئل ہم کم ہی ڈالیں گے اور اس کو پھیلا دیں گے تاکہ چکن جب ہم اس میں ڈالیں تو وہ چپکے نہ۔ آئل جب گرم ہو جائے گا تو میرینیٹ کی ہوئی چکن کا ایک پیس لے کے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو ڈسٹینس کے ساتھ اس کو رکھ کے فرائی کر سکتے ہیں۔ میں نے سارے پیسز ایک ساتھ ڈال کر ہی فرائی کر دیے تھے۔ سارے پیسز رکھنے کے بعد ہم اس کو ٹائم دیں گے، جب نیچے والی لیئر اچھی طرح سے سک جائے گی تب ہم اس کو فلپ کریں گے اور ہمیں اس کو میڈیم آنچ پر پکانا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ نہ گل جائے، کیونکہ ½ ہم یہاں پر ڈن کریں گے اور ½ ہم اس کو گریوی میں پکائیں گے۔ سارے پیسز کی میں نے سائڈس چینج کر دی ہیں، اب اس سائڈ بھی یہ پک جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے۔ چکن پر مارک لانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ چمٹے سے پکڑ کر آگ پر سینک لیں اس کو۔ چکن ہمارا تیار ہے، اب ہم آ جاتے ہیں گریوی بنانے کی طرف۔ تو پین رکھ لیں گے اس کے لیے اور آدھی پیالی آئل ایڈ کر دیں گے۔ جب آئل گرم ہو جائے گا تو کچھ ثابت گرم مسالے ایڈ کر دیں گے۔ 2 سبزی الائچی ہے، 6 سے 7 کالی مرچیں ہیں اور 1 دار چینی کا اسٹک ہے، یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا کریکل ہونے دیں گے۔ گرم مسالوں کی اچھی سی خوشبو جب آئل میں ریلیز ہو جائے گی تو جو ہم نے دہی اور تمام انگریڈینٹ کا مکسچر بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ مکس کریں گے، 2 سے 3 منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے چکن فرائی کر کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ چکن اور گریوی کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے اس کو پکائیں گے۔ جو مکسچر والا باؤل تھا اس میں ہم تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور پھر وہ بھی ڈال کر اس میں پکائیں گے۔ چکن کو ½ ہم نے فرائی کرتے وقت پکا لیا تھا اور ½ اس گریوی میں پکائیں گے۔ کور کر کے چکن گلنے تک پکا لیں گے۔ اس کے بعد چکن افغانی ہماری بالکل تیار ہے اور سرو کر لیتے ہیں۔
آپ کا لائک، سبسکرائب اور ویڈیو شیئر کرنا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا کام کرتا ہے اور ہمیں مزید محنت کر کے اچھی ویڈیوز بنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔